پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں، دونوں کو جانتا ہوں، وہ معاملہ جلد حل کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، ایک بار پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی۔ This is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات پر کام کرنے کا خواہاں ہے، تاہم یہ تعلقات بھارت کے ساتھ دوستی کی قیمت پر نہیں۔ یہ اقدام واشنگٹن کے انڈیا کے ساتھ طویل عرصے سے قائم تعلقات کو کمزور نہیں کرے گا۔ بھارت کو پاکستان کے ساتھ تاریخی تنازعات کی وجہ سے کچھ خدشات ہو سکتے ہیں، لیکن بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ایسے ممالک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ مشترکہ مفادات ہوں اور پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کا موقع موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت بھی بعض ممالک سے تعلقات رکھتا ہے جن سے امریکہ کے تعلقات نہیں، یہ سب سفارتکاری کا حصہ ہے۔ اور اب یہ جانیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اہم وفاقی وزراء پر مشتمل وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافے، توانائی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بین الاقوامی امور بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے جیالے فیورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے بغیر ہی نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ کئی اہم وزراء پی پی میں شامل۔ فریال تالپور سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم سے رابطہ ہوا، صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اقتدار کی بساط پر جیالوں کی چال، پیپلز پارٹی نون لیگ کے بغیر ہی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ جیالوں کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر پورے کرنے کا دعویٰ۔ وزیر تعلیم ظفر اقبال سمیت آزاد جموں و کشمیر کے نمایاں وزراء پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ فہیم اختر ربانی، محمد عاصم شریف، چودھری محمد اکبر، عبد الماجد خان، چودھری یاسر سلطان، سردار محمد حسین اور چودھری محمد اخلاق سمیت دیگر نے فریال تالپور سے ملاقات کے بعد پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا تھا، جس میں حکومت سازی کے لیے تعاون مانگا گیا۔ شہباز شریف نے لیگی رہنماؤں کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دیا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے پہلے لیگی کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت بھی کی۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی متحرک ہو گئے، استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے۔ چودھری انوار الحق نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت تو کر لی، فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ بھارت سے آنے والی زہریلی ہواؤں اور مسلسل خشک موسم کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ لاہور کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شیخو پورہ، قصور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور لودھرا بھی شدید متاثر ہیں۔ زہریلی فضا کے باعث صبح میں اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ آج سے ٹائمنگ صبح 8:45 سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوگی۔ تعلیمی اداروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی ہے۔ مزید بات کریں گے لاہور سے سما کی نمائندہ سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے۔ بالکل، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ناقص ترین سطح پر رہنا اب ایک معمول سی بات بن گئی ہے۔ آج بھی لاہور کا AQI 300 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع جس میں گجرانوالہ میں 515 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ فیصل آباد میں 570 تک جا پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب کی جانب سے اسموک کے مسئلے کے پیش نظر اور طلبہ کی آسانی کے لیے اسکول کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں، جس کی امپلیمنٹیشن آج سے ہوگی۔ نئے اسکول کے اوقات کار میں اسکول کا تدریسی عمل 8:45 سے شروع ہوگا، جبکہ چھٹی کا وقت 1:30 مقرر کیا گیا ہے، اور یہ صبح بھر میں اسکول کی جو ٹائمنگز ہیں وہ تبدیل کر دی گئی ہیں، جس پر آج سے ہی عمل درآمد ہوگا۔ جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس خاص طور پر اور دیگر لوگ بھی ماسک لگائیں اور اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اب اسموک کا مسئلہ ہے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے ماسک جو ہے وہ پہلا قدم ہے۔ جی
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अफगान तालिबान की दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और फैसला कुन इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने अपना हतमी मौक़िफ़ रख दिया। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया, हम बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं, लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम का हक़ महफूज रखते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशत गर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता नहीं होगा। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं, ये खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मेज़बान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझें ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके। अब मुज़ाकरात में पेशरफ़्त अफ़गान रजीम के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। दहशत गर्दी किसी सूरत कबूल नहीं और अफगान तालिबान का दहशत गर्दों की सरपरस्ती करना नामंजूर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम पर वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दों की सरपरस्ती और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान को ठोस और यकीनी इक़दाम करना होंगे। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दूसरे रोज पाकिस्तानी वफ़द ने अपना हतमी मौक़िफ़ अफगान तालिबान के सामने रख दिया। वाज़ेह किया कि हम अच्छे हमसाये और बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं, लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान तमाम मुमकिन इक़दामात का हक भी महफूज रखता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान वफ़द के दलाइल गैर मंतकी, गैर मुतवक्के और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। अफगान तालिबान का एजेंडा अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। पाकिस्तानी वफ़द ने अपने 1 पॉइंट एजेंडे में अफगान तालिबान रजीम पर वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और BLS समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई की जाए। ये भी कहा, जैसे कतर को गैर जानिबदार समझते हैं, तुर्की भी एक गैर जानिबदार मुल्क है। बाज हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को तालिबान के साथ मुमकिन तसादुम से बचा रहा है। कोई ये समझता है पाकिस्तान सलामती, मुआशी या सियासी लिहाज से कमजोर है तो ये संगीन गलत फहमी होगी। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का मुनासिब जवाब देने की सलाहियत रखता है। इससे पहले दोनों ममालिक के वफूद ने इन हाउस सेशंस भी किए थे। तालिबान रजीम अपने नुकात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। हतमी डोजियर का तबादला मुज़ाकरात के आखिरी रोज होगा। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया है कि अब मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर ही मुनहसर है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के उसूली मुतालबे को तस्लीम करती है तो बात आगे बढ़ेगी। हमारे मुतालबे पर हमारी तसल्ली ना हुई तो पाकिस्तान किसी भी तरह की लचक नहीं दिखाएगा। अपने कौमी मफादात का हर हाल में दिफा किया